نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ سے کہا اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے راہ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم نہیں قتال کرتے ہو ان بے بس مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی خاطر جو بے بس پا کر نکال دیے گئے، جن کو بے بس پا کر دبا لیا گیا. اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی کے ظالم باشندوں سے نجات نصیب فرما، ہمیں نکال اس بستی سے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار پیدا فرما، اپنی طرف سے اپنا کوئی دوست اور ہمارا مددگار پیدا فرما. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکام بیان فرمائے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، اور یہ آیات موجودہ حالات پر بھی منطبق ہوتی ہیں اور واضح طور پر ہوتی ہے کہ جس جگہ بھی مسلمان بے یار و مددگار پا کر، بے کس پا کر، مجبور پا کر دبا لیے گئے ہوں، اس جگہ علی ایمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ دامے درمے سخنے قدمے تعامل فرمائے. ہر طرح کا تعامل کرنا چاہیے. اسلام میں اس بارے میں تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں جو مسلمان پیدا کیا گیا ہے تو انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسلام تمام خطوں کی قیادت سے، تمام ملکوں کی قیادت سے، تمام صوبائیت کی اور رسالت کی قیادوں سے آزاد کر کے اہل ایمان کو یہ سبق دیتا ہے کہ کوئی کالا ہو یا گورا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، جس بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، مسلمان ہے، تو وہ تمہارا بھائی ہے. اور اگر وہ تمہارا بھائی ہے تو پھر تم اپنا بھائی اس کا ہونے کا حق ادا کرو. تمہارا اگر اپنا بھائی جو تمہاری ماں اور باپ کی اولاد ہو، حقیقی بھائی ہو، سگا بھائی ہو، اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، تم برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں. یہ ایمان کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہے. ہمیں صحابہ کے واقعات سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ ایمان کا رشتہ واقعی بڑا مضبوط رشتہ ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک انصاری باندھ رہے تھے، صحابی باندھ رہے تھے، تو انہوں نے اس کو فرمایا کہ اس کو ذرا مضبوطی کے ساتھ باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، زیادہ پیسے ملیں گے اس سے. تو اس نے کہا کہ بھائی تم میرے حقیقی بھائی ہو، سگے بھائی ہو، اور تم اس کو کہہ رہی ہو کہ بھائی اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھو، اس کو بھائی کہہ رہی ہو، تمہارے باپ کی اولاد تو میں ہوں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس وقت یہ میرا بھائی ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو.
تو اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ایمان کا تعلق ہے، یہ آپس کے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ اس میں آ کر ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور سارے وہ تعصب ختم ہو جاتے ہیں جو ایک کو دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ کلمے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اور یہ فروری کا مہینہ، اس میں عام طور پر پوری دنیا میں 5 فروری کو لوگ اہلیان کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہم نے تو اس کو دینی نوعیت کے حساب سے بیان کرنا ہے۔ سیاسی طور پر بھی لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، چونکہ ساری دنیا کا اس وقت علم بردار جو کفر کا امام ہے، جو کفر کا علم بردار ہے، وہ امریکہ ہے۔ وہ جس طرح دنیا میں چاہتا ہے اس طرح دنیا میں ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ امریکہ کی لوڈی ہے، وہ کوئی ادارہ نہیں ہے جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہو۔ امت مسلمہ کے ساتھ اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کا دشمن ادارہ ہے۔ جو بھی فیصلہ کرے گا مسلمانوں کے خلاف کرے گا، ورنہ آج تک مظلوم، مجبور، بے یار و مددگار کشمیریوں کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آتی اگر قوم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ حل کیا جانا ہوتا۔ لیکن وہاں پر جہاد فی سبیل اللہ بعض لوگ جو کر رہے ہیں واقعی سے کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ مسائل کا حال ہی یہ ہے، ہر زمانے میں یہ مسئلے کا حل رہا ہے۔ امن کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، آبادیوں کو اجاڑ بنانے سے روکنے کے لیے، بستیوں کی ویرانی کو روکنے کے لیے سب سے بہترین چیز جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ امن کے لیے ہوتا ہے، بد امنی کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ اس میں بوڑھوں کو نہیں مارا جاتا، معذوروں کو نہیں مارا جاتا، بچوں کو نہیں مارا جاتا، عورتوں کو نہیں مارا جاتا۔ اسلام نے کچھ حدود قیود مقرر کی ہیں، یہ کوئی وحشیانہ کام نہیں ہے۔ لیکن آج دنیا نے اس کو وحشیانہ کام سمجھ لیا اور اس کو دہشت گردی لوگ کہنے لگے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت کے زوال کا وقت ہوگا جب لوگ اس طرف سے منہ پھیر دیں گے، امت کی ذلت کا وقت ہوگا۔ فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم سودی کاروبار کرنا شروع کر دو گے، واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے، یعنی کھیتی باڑی کی طرف مگن ہو جاؤ گے، زراعت کی طرف مشغول ہو جاؤ گے۔ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، اور کھیتی باڑی پر تمہارا دل پسندیدہ مشغلہ کھیتی باڑی ہوگا۔ ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، اور جہاد کو چھوڑ دو گے۔ سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ سلط اللہ علیکم ذلا لا یرجعوہ الی ترجعوا الی دینکم، وہ ذلت اس وقت تک واپس نہیں جائے گی جس وقت تم دوبارہ دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے۔ اور یہاں دین سے مراد چونکہ جہاد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے یہی ہے کہ اس کی طرف جب واپس نہیں آؤ گے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ ہمارے سامنے پوری مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، مسلمانوں کو عروج حاصل ہوتا، کامیابی حاصل ہوتی، مسلمان عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، کفار مسلمانوں کے نام سے کامتے تھے۔ خود لوگ کہتے ہیں کہ اٹھیانی حضرت جو ہے وہ ڈیب ہے جی مسلمان نہ مارتا ہے، ہندو دی حضرت اٹھیانی اتنا وہ ڈیب ہے نہیں، وہ اٹھیانی کے امتحانہ میں نہیں رہتا، کیوں مسلمان نے اپنا کردار ختم کر دیا ہے۔ مسلمان کا وہ کردار نہیں رہا جو پہلے اس کا کردار تھا۔ کافر طاقتیں اس سے تھر تھر کانپتی تھی، لرزہ بار اندام ہو جاتی تھی۔ آج جو گانے بجانے کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا ہے، جو فحاشی اور ریالی کی طرف زیادہ رجحان ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے ایمان جو ہے اس کو زنگ لگ چکا ہے، وہ ایمان نہیں رہا۔ تو ہمارے سامنے یہ بات بھی ہے کہ اس ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ شہرک کس کو کہتے ہیں؟ شہرک ختم ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کی شہرک کشمیر ہے، اس کے ساتھ ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے اس لحاظ سے، اور ایمانی لحاظ سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یحتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے معاملات سے لگ رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
जो मुसलमानों के मामलात से लग थलग रहा वो हम में से नहीं है। और फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनि का रजुलुन वाहिद, सारी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह है। आंख को तकलीफ होती है पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है, सर को तकलीफ होती है पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। यही कैफियत मुसलमानों की है पूरी दुनिया में कि ये हमारे जो जिस्म के अज़ा हैं इनको मुख्तलिफ किस्म के मुआलज से तशबीह दे रहे, ये फलां मुल्क है, ये फलां इस्लामी मुल्क है, ये फलां मुल्क है, ये फलां लोग हैं, उनको अगर तकलीफ पहुंचेगी, मेरे इस हाथ को तकलीफ पहुंचेगी तो मैं ये हाथ बैठा तो नहीं देगा, छोड़ तो नहीं देगा, जालिम को ये पकड़ेगा कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, मेरे इस जिस्म के हिस्से को क्यों मारा जा रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरह तरह की मिसालें देकर उम्मत मुसलमान के लोगों के ज़मीर को जगाया और उनको समझाया कि तुम एक उम्मत हो, तुम एक उम्मत हो। मुख्तलिफ फिरकों में तकसीम होकर तुम अलग अलग उम्मतें नहीं बन गए। वइन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुन वाहिदा, अल्लाह ने फरमाया कि बेशक ये उम्मत एक ही उम्मत है। वाना रब्बुकुम फत्तकून, और मैं तुम्हारा रब हूं, बस मुझे से डरो। लोग कुर्बानियां दे रहे हैं लाखों के हिसाब से, बल्कि अब तो लाखों से भी तजावुज हो चुका होगा कि लोग बड़े पुराने जमानों से 1931 की बात तो है ना कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसके बाद मुतल्लिक बड़ी तहरीक चलाई। और उस वक्त के महाराजा जो कश्मीर का था उसने पंजाब के गवर्नर को खत लिखा था कि लाहौर में बैठकर हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, इनको समझाओ जो आदमी लाहौर में बैठा हुआ है। क्योंकि वहां के नौजवान इधर आते थे, हदायत लेकर जाते थे, और 20 नज़्में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कश्मीर के मौजू पर लिखी है। आखिर को मसला है ना, वैसे भी उम्मत मुसलमान का मसला, हर मसला हमारा अपना जाती मसला है। ये ना समझा जाए कि वो किसी दूसरे इलाके का, दूसरे मुल्क का मसला है। उम्मत का मसला कोई भी मसला हो, हुजूर की ये तालीम है, और मुसलमान का मसला है क्योंकि ये इसके जिस्म का हिस्सा है। इसलिए अहले ईमान को बाखबर रहना चाहिए। हमारी बहनों की इसमत दरी हो रही हो, इज्जतें लूटी जा रही हो, नौजवानों को शहीद किया जा रहा हो, हमारे बुजुर्गों की हुर्मत और इज्जत को पामाल किया जा रहा हो, और कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म हो, मुसलमानों को भेड़ों और बकरियों की तरह ज़बह किया जा रहा हो, और कुछ मुसलमान हो वो खामोश होकर तस्बीह हाथ में पकड़कर अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहे हैं और बेतवज़ीफ़े कर रहे हैं और उस पर बात करना भी गवारा ना करते हो। अल्लाह को ये अमल पसंद नहीं है। जो कुछ कर सकते हो वो कुछ करना चाहिए, कम से कम बात जरूर करनी चाहिए, ताकि कोई मसला खत्म ना हो जाए, अपनी मौत आप मार ना जाए, उसको लोगों के सामने जगा कर रखना चाहिए। इस वक्त बेशुमार सूरत हाल इस तरह की है कि हिंदू फौजी मुसलमान औरतों की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं। नौजवान बेटों के सामने, नौजवान भाइयों के सामने, बाप के सामने उनकी इस्मत दरी करते। कोई बर्दाश्त कर सकता है किसी की बहन के साथ इस तरह का जुल्म हो, ज्यादती हो, और फिर उनको बांध कर उनके सामने तरह तरह की अजीजतें और तरह तरह की तकलीफें दी जाती। जो काम हुकूमतों के करने वाले वो हुकूमतों को करने चाहिए, लेकिन हमारा जो करने का काम है हमें अपनी तरफ से करना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मत मुसलमान उस वक्त जिस दौर से गुजर रही होती थी, जुमा के खुतबात में वो बात करते थे। जुमा के खुतबे इसीलिए होते हैं कि लोगों को मालूम हो कि इस वक्त उम्मत किन हालात से गुजर रही है। हम सारी दुनिया के मुसलमानों की बात बहरहाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और करनी चाहिए। फलस्तीन के मुसलमान हो, उनको अज़ियत और तकलीफ दी जा रही हो, हम उनकी बात करते हैं। कश्मीर के हम उनकी बात करते हैं, और वो लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो रहे हैं, उनका कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह की रजा और आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमान जिस जगह भी हो, ये याद रखे, बाद लोग इसको सियासी मिसाइल पर ले आते हैं, कहते हैं जी वो हमारे साथ नहीं आएंगे, वो ये करेंगे, जो कुछ भी करे। मुसलमान जिस जगह भी हो, मुसलमान जिस जगह भी मजबूर हो, मकहूर हो, बेयारो मददगार हो, उसकी मदद करना अहले ईमान की जिम्मेदारी है और उन पर फर्ज है। अल्लाह ने ये फर्ज किया,
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعریف دی ہے. یہی وجہ تھی کہ جب ایک عورت کی عزت لوٹی گئی راجہ دار کے ڈاکوؤں نے، تو اس وقت اس نے پکارا تھا کہ میری مدد کو کون مسلمان آئے گا. تو حجاج بن یوسف کا داماد محمد بن قاسم بصرہ سے چلا تھا، وہاں سے لشکر لے کر آیا تھا اور راجہ دار کے ڈاکوؤں کے ساتھ جنگ کی. وہ مسلمان اور اس کی بہن نہیں تھی، سکی بہن نہیں تھی، مسلمان بہن. محسن باللہ کو پکارا تھا اس عورت نے جو عیسائیوں کی جیل میں تھی. تو محسن باللہ اس وقت کا حکمران تھا، اس نے اعلان کیا، اس نے کہا اس عیسائی ریاست کو کہ ہماری اس مسلمان بہن کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ یہاں سے لے کر تیرے تک، تیری حکومت تک کا ایک ایسا لشکر جرار لے کر آؤں گا کہ تیری حکومت کے سنگیٹ کے ساتھ اینٹ بجا کر رکھ دوں گا. آج مسلمانوں کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں، ذلت مسلمانوں پر ہے، مسلمان جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ امت مسلمہ کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کتنا عرصہ ہو گیا ہے کفار کی جیل میں، اور مسلمان اس پر آواز بھی نہیں اٹھانے کے لیے تیار. اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور اس کو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رہا کر دیتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، تم قرآن مجید کے اوپر پاؤں رکھ کر، پاؤں رکھو قرآن مجید کے اوپر، ہم تم کو آزادی دے دیتے ہیں. وہ خود حافظ قرآن ہے، اس نے کہا نہیں میں قرآن مجید پر پاؤں نہیں رکھوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. یہ چیزیں اس کے لیے باعث تسکین ہے کہ میں صحیح راستے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خوشخبری دی. یہ چیزیں باعث تسکین ہیں. اور جو لوگ کشمیر کے اندر بھی ہیں، وہاں پر بھی جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ان کو ایسے ایسے چیزیں ملتی ہیں دیکھنے کے لیے، ایسی ایسی کرامتیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر وہ لوگ اپنی جگہ بالکل جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں. کھلم کھلا کوئی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں. کھلم کھلا اعلان تعاون یہ ہوتا ہے کہ ان کی فوجی طور پر بھی امداد کی جائے، ان کی ہر طرح سے، کیونکہ فوجوں کا مقابلہ کر سکتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، آزادی کی کوئی بھی تحریک ہو، فوج اگر لڑے تو ہو سکتا ہے فوج جو شکست کھا کر بیٹھ جائے، لیکن جب قومی آزادی کی تحریک لڑتی ہے، آزادی کی جنگ لڑتی ہے، تو وہ قومیں ناکام نہیں ہوتی. کیونکہ قوموں نے جب خود فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ پوری قوم جنگ لڑے گی، تو پھر اس وقت اس جنگ کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا. یہ غازی یہ تیرے پوری سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونے میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مالے غنیمت نہ کشر کشائی. اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. میں ہوں شہید میرے ساتھ ساری کائنات ہے. زندگی ملتی ہے، قوموں کے عروج کا یہ نشان ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا. کسی ظالم کا ظلم، کسی عادل کا عدل اس کو نہیں روک سکتا. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ الجہاد سنام الدین، جہاد ہے دین کی چوٹی ہے، دین کی چوٹی ہے، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اس کو اتنا مقام حاصل ہے. عبادات میں صحابہ اس پر بحث کرتے تھے. حضور فرمایا کرتے تھے کہ سب سے افضل ترین عمل جہاد فی سبیل اللہ. اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے خرید لی. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں. اور اللہ نے پھر یہ کہا کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ زندہ ہے، مردہ نہیں. اس لیے جتنی بھی آزادی کی تحریکیں پوری دنیا میں مسلمان لڑ رہے ہیں، وہ کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو یا کسی اور جگہ ہو، وہ ساری کی ساری جہاد فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتی ہے. ان سب کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ان لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں ملے گا. شہداء کو جو شہداء کا مقام ہے اس کے مطابق اجر و ثواب ملے گا. اس لیے
मौजूदा हालात के मुताबिक मालूम होना चाहिए कि इस वक्त इंडिया जो कहता है कि हमारा अटूट अंग है, उसका ये अटूट अंग नहीं है, ये पाकिस्तान का अटूट अंग। और पाकिस्तान के लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद करना तो ठीक है, लेकिन जो हमारे शहर है उसकी हिफाजत सिर्फ हुक्मरानों के जिम्मा नहीं, अवाम को भी मालूम होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ जाए, ऐसे हालात हो जाए, तो पहले हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि हमने अपने मुल्क की खातिर हर तरह की कुर्बानी देनी है। और ये कुर्बानी मुल्क की खातिर जो होती है, ये जिहाद फी सबिलिल्लाह है, क्योंकि मुल्क हमारा कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो काम किया जाएगा लितकूना कलिमतुल उलिया, जो कलमे की सरबलंदी के लिए किया जाएगा वो जिहाद फी सबिलिल्लाह। उसके अलावा जो भी किया जाएगा कलमे की सरबलंदी से हटकर दुनियावी मकासद के लिए, उसको जिहाद फी सबिलिल्लाह नहीं करार दिया गया। तो बेशुमार बहरहाल वाक़यात हैं। मोटी सी बात यही है कि कश्मीरी ख्वातीन से मुतालिक बीजेपी के दरीदा हजरात माओ के ऐसे घटिया किस्म के बयानात अभी भी आ रहे हैं, और वो ख्वातीन की किस्मत दरी के लिए तरह तरह के वाक़े तलाश करते हैं। उनके फौजी भी औरतों की किस्मत दरी करते हैं, और जिस इलाके जिस बस्ती में घुस जाते हैं वहाँ पर शनाख्त परेड के नाम पर पैर निकाल कर मुसलमानों की भी तजरीर करते हैं, मर्दों की, औरतों की और बच्चों की भी तजरीर करते हैं। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर हम आज आवाज़ उठाएंगे, कल हमारे लिए भी कोई आवाज़ उठाएगा। ऐसे हालात किसी वक्त भी किसी भी कौम पर आ सकते हैं, तो इसलिए अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अल्लाह की अदालत में भी मुजरम होंगे। कोशिश करनी चाहिए, दुआओं में भी याद रखें, अमली तौर पर भी दामे दरमे सुखने कदमे जिस तरह का तावन हो सके तावन करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अमल की तौफीक नसीब फरमाए। यारान जहान कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। वाह